رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں عبدالواحد رحمانی رمضان کی مناسبت سے ایک اہم اپیل اور چند ناصحانہ کلمات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اپیل کا ذکر میں بعد میں کروں گا، آئیے ناصحانہ کلمات کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے اس بابرکت مہینے کو مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہیں تو زیادہ سے زیادہ اعمال نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اب جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ جن عبادات کو رمضان کے مبارک مہینے میں کرنا ہے، ان عبادتوں میں سے ایک عظیم ترین عبادت یہ ہے کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، قیدیوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں دو عظیم عبادتیں کی جائیں۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ وہ جب جنت میں جائیں گے اور جنت کی بے شمار نعمتوں کے اندر ہوں گے، ان نعمتوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے اسباب بھی بیان کیا کہ سبب کیا تھا۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں بیان کیا ہے، وہ یہ تھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ کھانا کھلانے والے تھے اللہ رب العالمین کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو، اور کھانا کھلانے کے بعد میں احسان نہیں جتلاتے تھے کہ لو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، بلکہ کہتے یہ تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اہم سبب کا تذکرہ کیا جنت میں جانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی ہے اور امت کو ابھارا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سنن ترمذی کی 2527 نمبر کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، بے شک جنت میں چند ایسے کمرے ہوں گے کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا، دکھے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت بیان کی، فقام الیہ اعرابی فقال لمن ہی یا رسول اللہ، ایک اعرابی بدو کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عظیم صفت آپ بیان کر رہے ہیں کمروں کی، یہ کمرے کن کو ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہوگی، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو کھانا کھلانے والا ہوگا، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور جو پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہوگا، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جو اللہ رب العالمین کے لیے رات کو اٹھ کر کے نماز کو پڑھنے والا ہوگا جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو جنت کے اندر وہ کمرے ملیں گے۔ ترمذی کی 2485 نمبر کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ لہذا میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں فوراً پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور اسی طریقے سے کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو جب سو جائیں لوگ تو تم نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام،
اور اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ محترم سامعین، صرف کھانا کھلانا ہی نہیں بلکہ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا بھی بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی 3321 نمبر کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ گنہگار عورت کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس کا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا جہاں ایک کنویں کے پاس ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان اپنی باہر نکالے ہوئے تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ ابھی مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا، موزے کو اپنے دوپٹے میں باندھا اور اس کو کنویں میں ڈال کر کے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلا دیا۔ اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی اور اس کو معاف کر دی۔ ہم اور آپ نیکی کے اس کام میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور اپیل یہ ہے کہ کل 27 فروری بروز جمعہ کی نماز کے بعد رحمانی دعوت سینٹر کی طرف سے مسجد و مدرسہ الجمعیت الخیریۃ السلفیہ منڈالہ مان خرد کے پاس سے ضرورت مندوں کے لیے راشن کٹ تقسیم کی جائے گی، لہذا جن لوگوں کو اس کٹ کی ضرورت ہو وہ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اس کٹ کو حاصل کر لیں۔ اگر آپ کو اس کٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک بھیجیں جنہیں ضرورت تو ہے لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ نیکی کے اس کام میں آپ بھی ہمارا تعاون اور مدد کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں اور حسنات کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔